کہ اس نے اپنے چچا کے بارے میں ساری جانکاری ان کو دی، اس لیے وہ گلے لگاتا ہے اور اسے اتھارٹی دیتا ہے کہ وہ اب سب کچھ دیکھے۔ یہاں چچا کو غصہ آتا ہے، اس کے بیٹے جو ہیں اس بات پہ بہت غصہ کرتے ہیں کہ آخر شیر نے ان کا کام خراب کر ہی دیا، لیکن چچا کہتا ہے کہ تم فکر نہیں کرو، آخر میں گلے پہ چھری ہم ہی پھیریں گے ان باپ بیٹے کے۔ ویورز، یہ ان کے جان کا دشمن ہوتے ہیں۔ آگے جا کے آپ دیکھ بھی رہے ہیں ٹیزرز میں کہ شیر پاگل خانے پہنچ جائے گا، پاگلوں والی حرکتیں کرے گا، کیونکہ اس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہوگا، کہ اس کے باپ کے ساتھ بھی جو ظلم ہوا ہوگا اس چچا کرے گا، اور آگے جا کے شیر جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکے گا، تو وہ پاگل سا ہو جائے گا۔ آگے جا کے مزید جو ہے کہانیاں کھلیں گی اور مزید انٹرسٹنگ ہوتا چلا جائے گا۔ فی الحال شیر جو ہے وہ بہت سافٹ ہارٹڈ اور کائنڈ ہارٹڈ انسان ہوتا ہے، وہ کسی کا دکھ نہیں دیکھ سکتا اور اپنی پھپھو کا تو بالکل بھی نہیں، تو اسی لیے وہ اس کے لیے بھی پریشان ہوتا ہے۔ فجر کے لیے اس کو بہت برا لگ رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کے لیے دیکھیں کیا سٹینڈ لیتا ہے شیر۔ یہاں معاملہ خاندانی دشمنی کا ہوتا ہے، آپس میں لڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں گے شیر سب کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ سب لوگ آپس میں دوبارہ ویسے ہو جائے، لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے کیونکہ ان کی پھپھو جو ہے اس نے گھر سے بھاگ کے شادی کی ہوتی ہے۔ یہاں پھپھو کو ہوش تو آ جاتا ہے، لیکن اس کا بیٹا بہت تیش میں آ کے اپنی پھپھو کو وہاں سے بھگا دیتا ہے کہ آپ کی وجہ سے میری ماں اس کشمکش کا شکار ہوئی ہیں اور آپ یہاں سے چلی جائیں۔ اس کا باپ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو یہاں سے لندن لے جائے گا، لیکن اس پہ اس کی بہن بہت بھڑک جاتی ہے اور کہتی ہے تم اس بھگوڑی کو یہاں سے لندن لے کے جاؤ گے اور تم اتنے زیادہ ہو چکے ہو، اتنا فیصلہ خود کر سکتے ہو، تم اتنا بڑا فیصلہ کر لو گے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے فجر بھی اپنے گھر جانے کو تیار ہوتی ہے، یہاں اس کی ماں اس کو منع بھی کرتی ہے لیکن وہ منع نہیں ہوتی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کس طریقے سے شیر جو ہے وہ اپنے چچا کا کچا چٹا سارا اپنے باپ کے سامنے لا کے رکھ دے گا، یہی آستین کا سانپ ہے، اسی نے ہی آپ کی جائیداد پہ قبضہ کیا ہے۔ ویورز، دیکھنا یہ ہے کہ کیا شیر جو ہے چچا کے ہاتھوں بچ سکے گا یا نہیں۔ یہاں فجر جو ہے وہ زندگی اور موت کی کشمکش سے باہر آ چکی ہوتی ہے، وہ ہاسپٹل میں ہوتی ہے، اس کی ماں کہتی ہے ہم نانی کے گھر چلے جائیں گے، لیکن وہ اس بات کو منع کرتی ہے اور کہتی ہے میں پاپا کے سامنے ہی رہوں گی۔ یہاں دوسری طرف آپ دیکھیں گے اس کی پھپھو اس کی جان کے دشمن بنی ہوئی ہے، وہ گھر میں ایک ہٹلر جیسا رول ادا کر رہی ہے۔ یہاں وہ اپنی بھابھی کے لندن جانے پہ بھی غصہ ہوتی ہے کہ اب گھر کی بھاگی ہوئی لڑکی لندن جائے گی، کیونکہ اس کے شوہر نے یہ فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ اب وہ اس گھر میں نہیں رہے گی کیونکہ اس کو گولی لگی ہوتی ہے اور گھر کا ماحول بھی کافی ڈسٹرب ہے جس پہ وہ مزید خراب ہوگی، اسی لیے وہ باپ بیٹے فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ لندن شفٹ ہو جائیں گے۔ یہاں سے وہ اپنی بیوی کو لے کے شفٹ ہو جائے گا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے فجر کی زندگی اس گھر میں محال بن جائے گی، اس کی پھپھو اور اس کے دادا اس کا باپ اس کی زندگی اس گھر میں محال کر دیں گے، ان کو ایسا لگے گا بدنامی کا بہت بڑا داغ ہے جو ان پہ لگ چکا ہے، لیکن فجر ہو سکتا ہے کہ وہ گھر بھی چھوڑ دے، اپنی ماں کے ساتھ اپنی نانی کے گھر پہ رہ سکے اور پھر وہ اپنی جاب کنٹینیو کر سکے جو وہ ڈاکٹر کی کر رہی تھی۔ پھر آگے جا کے اس کو شیر ملے گا اور شیر کس طریقے سے اس کو ملے گا اس ہاسپٹل میں اور کس طریقے سے وہ اس کی جان بچائے گی، یہ دیکھنا بہت ضروری رہے گا۔ اپنی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ میں کریں، مزید ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔